امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کے متعلق لکھوا دیتا ہوں. ہاں، حافظے کے بارے میں ایک تو آپ پہلے یہ سمجھ جاؤ نا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی، جیسے امام بخاری نے فرمایا نا کہ احفظو مئۃ الف حدیث صحیح و مئۃ الف غیر صحیح، مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح. تو اس پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اتنی احادیث کہاں ہیں. اور بھائی احادیث تو اگر کتابوں سے آدمی جمع کرے، اس کے اسانید کو جمع کرے تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث کی کئی سندیں ہوتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنی احادیث ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور اس میں ابواب کے اختلاف کے اعتبار سے، تو اس میں ہر جگہ سند یا متن کا اختلاف ہوگا بجز 1-8 جگہ کے. وہ امام بخاری نے واضح کر دیا، باقی تمام جگہوں میں اس میں وہ سندوں کا اختلاف پایا جاتا ہے. مقصد سندوں کا اختلاف یہ مانا مختلف قسم کے اساتذہ سے انہوں نے وہ احادیث سنی ہوتی ہے، ہر استاد کی سند اس کو وہ ذکر کرتا ہے. ایک جگہ اس نے 8 استادوں کا ذکر کیا ہے، مجھے فلاں استاد نے یہ حدیث، تو اس میں یہ لفظ کہا فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں امراۃ من قریش، امراء فلاں فلاں، یعنی اس میں اتنا فرق باریک باریک ہر استاد کی بات کو علیحدہ. تو اس اعتبار سے سندیں بڑھ جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ان کے ہاں سند کا اعتبار ہوتا تھا. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اس لیے وہ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے. ورنہ یہ حدیثیں جو تھی نا، یہ حدیث اس کے لیے شرائط و یہ سارا معاملہ یہ اس لیے تھا کہ ان کے ہاں اس کی اہمیت تھی. اس کو یاد کرنا، اب یاد کرنے پر ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کہیں یار اتنی حدیثیں یاد، ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو میموری کارڈ ہوتا ہے، اس میں یہ کتنے جی بی کا ہوتا ہے؟ ہاں، سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ انسانی میموری کارڈ جو ہے 32,000 جی بی کا ہے. 32,000 جی بی کا. یہ اس سے یہ اعتراض ختم ہو جائے گا بالکل، اس سے یہ اعتراض بالکل ختم ہو جائے گا کہ یہ حدیثیں اتنی، یعنی مقصد یہ کہ ایک انسانی آلہ ہے کہ اس میں آپ تھوڑے سے جی بی ہوتی ہے، اس میں بہت سارا کچھ پڑا ہوتا ہے، بہت سارا. وہ جی بی جو رب العالمین نے بنائی ہے انہیں خود بذات خود، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے، راستہ بھی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ جی بی جو خود رب العالمین نے بذات خود انہیں براہ راست کو بنایا ہے، اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 32,000 جی بی کا ہے. اگر 32,000 جی بی کا انسانی دماغ ہے تو اس میں تو لاکھوں چیزیں آئیں گی نا. اور اس لیے آپ حیران ہو جاؤ گے، یہ علماء جو ہیں کوئی 80 جلدوں میں جو ہے وہ تاریخ دمشق 80 جلدوں میں، ہاں آپ حیران ہو جاؤ گے، پڑھتے پڑھتے ہم لوگ تک جاتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو آپ دیکھو، ان کی کتابوں کو دیکھو، احادیث فتاوے ذخیرے ہیں، ذخیرے ہیں بہت بڑے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اس کے استعمال کی مثال ایسی ہے کہ یہ اس کی مثال آپ لوہا لے لو. لوہا جو ہے، لوہے کو اگر آپ رکھو گے کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے اس میں. زنگ لگنے کے بعد وہ لوہا بہت جلد گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ مجرب ہے، اور سارے لوگ اس کو، لوگوں کو معلوم ہے. یہ لوہا، یہ کوئی پرزہ بنا ہوا ہے اور یہ استعمال ہو رہا ہے، وہ لوہا چمک رہا ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے، چمکتا ہے یا نہیں؟ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ عرصہ ہوتا ہے وہ پرزہ. اس کی صفائی وفائی لوگ کر دیتے ہیں، گریس وریس لگاتے ہیں ادھر. تو یہ آدمی دماغ کو تھوڑا گریس وریس لگائے، گریس لگائے. گریس کے لیے علماء کرام نے مختلف طریقے بتائے. جیسے علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حافظے کو بڑھانے کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے کہا 3 چیزیں، میرا اپنا تجربہ ہے، 3 چیزیں حافظے کو بہت زبردست جلا بخشتی ہیں، بڑھاتی ہیں. ایک مسواک، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت. جتنی زیادہ تلاوت اتنا جلا، اتنا حافظہ قوی ہوتا جائے گا. اور ایک روزے، نفلی روزے. یہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں دماغ کو بہت زیادہ جلا بخشتی ہیں، حافظے کو بڑھاتی ہیں، تیز کرتی ہیں. لوگوں کے اپنے اپنے تجربات علیحدہ ہیں، یہ اور مسئلہ ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اشکال اس وقت بھی ہوا تھا. اس وقت لوگوں نے یہ بات مشہور کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص قسم کا معجون کہتے ہیں. اس وقت وہ معجون دماغی مشہور تھا، یہ معجون کہا کرتے ہیں، اس لیے ان کا حفظہ آج کل دماغی ہے نا، ہمدرد کا دماغی ہے لوگ کہتے ہیں. تو بہرحال لوگ تو خیال کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ اس کے حفظے کی حفاظت ہو، دماغ صحیح ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یعنی اسباب کا استعمال جائز ہے، لیکن اسباب 2 قسم کے ہیں. ایک سبب حقیقی ہے، سبب حقیقی تقویٰ ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. جتنا تقویٰ کسی کا بڑھے گا
تو اسی حساب سے اس کا علم بڑھتا جائے گا۔ یہ لوگ تھے انتہائی قسم کے متقی لوگ تھے، آپ دیکھتے ہو انہیں، ہاں ایک جگہ نماز میں کھڑے ہیں، کسی نے دعوت کی دی تھی، وہ دعوت دینے کے دوران ٹائم ہے تھوڑا سا، جب تھوڑا سا ٹائم ہے نا تو باغ میں اس شخص نے دعوت دی تھی، باغ میں پروگرام ہو رہا ہے انہیں، تو یہ جا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد کی ساتھی کو کہا یہ دامن اٹھاؤ، دامن اس نے اٹھایا، 16-17 جگہ بیڑ نہیں ہوتی، بیڑ زمبور جس کو عربی میں زمبور کہتے ہیں، بیڑ اس نے کاٹا تھا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کہ اتنی جگہ، حالانکہ یہ تو سخت کاٹنا ہوتا ہے اس کا، آپ نماز توڑ دیتے۔ اس نے کہا نہیں، کہا نماز میں ایک سورج شروع کی تھی اور اس میں سرور اور سکون مل رہا تھا، میں نے کہا جب تک یہ ختم نہ ہونا۔ یہ وہ صحابہ کرام کا واقعہ نہیں، وہ جو اس پر بیٹھے ہوئے تھے پہرے پر، وہ ایک کو جو تیر لگا، 3 تیر لگے تھے، 3 تیر لگے تھے، 1 2 3، تو دیکھو وہ خون بہ رہا ہے وہاں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صدقہ پڑھ رہا تھا، وہ تلاوت شروع کی تھی، میں کہتا جب تک یہ ختم نہ ہو جائے، اس کو ختم کرنے کے بعد نماز ختم۔ یہاں دیکھو 16-17 جگہ بیڑ یہ کاٹ رہا ہے، یہ اس کا معنی ان کے اندر ایک قسم کی، یعنی یہ لذت فی العبادت نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے سالکین کا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے نا، دے اللہ تعالیٰ ہمیں دے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی۔ تو اتنے نیک قسم کے لوگ، تو ظاہر بات ہے رب العالمین یہ علم کا خزانہ تو رب العالمین کے پاس ہے نا۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک بالش قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ، اگر کوئی ایک ہاتھ تو میں 2 ہاتھ، کوئی آہستہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر۔ آپ جب علم حاصل کرو گے کہ یہ انبیاء کی میراث ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو جب آپ اللہ کے قریب ہوگے تو اللہ آپ کو نہیں دے گا کہ یہ تو اللہ نوازتا ہے نا، یہ تو اس کی نوازشیں ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس وقت کسی کا یہ وہ تھا کہ یہ جو ان کو اتنا حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی سبب استعمال کرتے ہیں، وہ سبب خاص قسم کی دوا تھی انہیں، وہ سر پر لگاتے ہیں، خاص قسم کی دوا ہے وہ کھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات آئی تو ساتھیوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ چیزیں آدمی نہ کھائے، استعمال نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہا کہ میں نے 2 چیزوں سے بڑھ کر حافظے کے لیے کوئی چیز نہیں پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل کے بعد انحماق النظر اور ادامت النظر، یہ 2 چیزیں، یعنی یہ میں نے اپنے حافظے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مہربانی کی کہ ایک تو میں ادامت النظر، یعنی ہمیشہ کتابیں دیکھتا رہتا ہوں، مطالعہ آدمی کرے نہیں، مطالعہ کرتا رہے، بس اس میں اپنا مگن ہوئے، ادھر جا رہا ہے کتاب، ادھر جا رہا ہے کتاب، دیکھے پوچھے ادھر، ادامت النظر۔ اور ایک ہے انحماق النظر، انحماق کا معنی یہ ہے کہ غور سے، سرسری نہیں، یہ ہمارا جو حافظہ بڑھتا نہیں، اس کی وجہ ہم سرسری دیکھتے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں نا، تو سرسری دیکھنے کے بعد پھر اگر کوئی آدمی غور سے دیکھے تو غور سے دیکھنے کے بعد اس کو ایک لکیر میں 100 فوائد مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یہ غور سے دیکھنے میں کمال ہے انہیں، یہ غور سے دیکھی یکسوئی، آپ اس کو یکسوئی سے تعبیر کر سکتے ہو انہیں۔ ہمیشہ سے مطلب یہ نہیں کہ آدمی کھائے پیے نہیں ادھر، یعنی باقی چیزیں ثانوی حیثیت کی ہیں انہیں، اور میں مطالعے کو اولین حیثیت دیتا ہوں، اس کا معنی مطالعے کو اولین حیثیت دینا، اور یکسوئی، مطالعے کے لیے یکسوئی کے بالکل پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے ادھر ادھر سارا۔ اچھا، وہ ہمارا ایک استاد تھے نا، وہ پہلے لوگ وہ بعض کتابیں یاد کیا کرتے تھے زبانی، جیسے قافیہ ہے مشہور ہیں تو لوگ اس کو زبانی یاد کیا کرتے تھے، وہ ایک تب وہ کتاب یاد کر رہا تھا، ہمارے استادوں میں سے، اس سے میں نے قافیہ، میں نے 3 قسم کے استادوں سے یہ کتاب پڑھی ہے، دیوبندیوں سے، بریلیوں سے، اور اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس نے کہا کہ میں قافیہ یاد کر رہا تھا، تو کہتے کہ جاتے جاتے مگن تھا، اس میں جب مگن تھا تو آگے گدھا آیا تو اس کے ساتھ، تو کہتے میں نے کہا دیکھ بھی نہیں رہا، گدھے کو کہا کہ دیکھ بھی، وہ بھائی گدھا ہم کو دیکھے گا یا آپ دیکھو گے؟ گدھا تو گدھا، اور گدھے نے کیا دیکھنا کہ وہ گدھا آ رہا ہے اور آپ کتاب اپنی یاد کر رہے ہو، مگر ہو اس میں نا ایک دم ٹکر لگی نا اس کے ساتھ، کہا یار دیکھو دیکھ بھی نہیں رہے، راستے میں بھی میں جا رہا ہوں۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ یعنی ضدی قسم کا آدمی تھا، ایک طبقے کا بڑا تھا، یعنی نام نہیں لینا چاہیے خاص کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں قال بعض الناس، یہ آپ کچھ لوگوں نے کہا، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے ہیں، اس میں آئیں گے
تو یہ بھی ایک طبقے کا خاص آدمی بڑا ہے نا، تو کہتے ہیں وہ کسی پل پر جو ہے وہ گدھے کے ساتھ اس کا سامنا ہو، اور جگہ اتنی ہے کہ یا تو یہ ایک سائڈ پر ہو تو گدھا گزرے، اور یا گدھا ایک سائڈ پر ہو تو یہ گزر جائیں گے. تو اب وہ گدھا سامنے کھڑا ہے اور یہ بھی راستہ نہیں دے رہا اور وہ بھی نہیں دے رہا، کافی دیر کھڑا رہا، ادھر گدھا کھڑا ہے ادھر یہ کھڑا ہے. تو کہتے ہیں اس نے آخر کہا یار تو مجھ سے بڑا جو ہے نا وہ خاص نام لیا نہیں، مجھ سے بڑا چودھری ہے اور چھوڑ کر مجھ سے بڑا پختون ہے. تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ انہماک پر یہ بات آ گئی، انہماک یعنی یکسوئی. تو یہ دو چیزیں یہ ہیں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. باقی اسباب آدمی استعمال کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسباب کے استعمال کے لیے طبیب حاذق ہونا چاہیے. جو چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے طبیب حاذق، حاذق کا معنی ہوشیار طبیب نا، ہوشیار طبیب. یہ ہوشیار طبیب سے یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس کوئی گئے نا، تو اس کو کہا کہ مجھے دوائی دے دو. اب اس نے تو پیسے بھی لینے تھے، اور تو اس کو کہا کہ بندر خیال میں نہ آئے یہ دوائی جب آپ کا. وہ جب آیا تو جب بھی دوائی کھاتا تو بندر ذہن میں آ جاتا تھا. تو تیسرے دن کہا کہ حضرت دوائی نے کچھ اثر نہیں کیا. تو اس نے کہا میں نے آپ بندر ذہن میں تو نہیں آیا. اس نے کہا اب میں نے آپ کو کہا تھا اگر یہ ذہن میں آئے تو دوا کام نہیں کرے گی. تو وہ ایک تھے کہ وہ صرف دوا بیچنے والے ہوتے نا، طبیب حاذق اگر ہو. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں یار بادام کھاؤ، بادام کوئی 10 بادام کھا رہا ہے، کوئی 8 کھا رہا ہے. ہاں تو یہ زیادہ بادام کھانے سے وہ تو معدے میں جائے گا اور باقی لیٹرین میں نکل جائے گا. وہ یہ چیز نہیں ہوتی. وہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. اس کا مثلا ایک بادام اور اس کے ساتھ ایک یہ کالی مرچ، یہ آدمی لے کر اس کو چباتا رہے گا کافی دیر تک. ایک دن یہ، دوسرے دن 2 بادام، اور پھر تیسرے دن، ہفتے تک. اس طرح ہفتے کے بعد اس کا ذہن جو ہے نا یہ کھل جائے گا، لیکن ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے گا. ایک طریقہ ہے، سبب کی بات کر رہا ہوں نا. تو ان کو بادام ساتھ میں، صرف مرچ نہیں، ایک بادام اور بادام بھی شال کٹائی نہیں. بادام سمجھتے ہیں ایک وہ کڑوا بادام ہوتا ہے، کڑوا وہ نہیں، بادام. تو ان کو رب العالمین نے اتنا حافظہ دیا تھا. اس حافظے کے متعلق بہت سارے اقوال اور واقعات ہیں ان کی زندگی کے. ایک آدھ آپ کو بتایا تھا. سلیم ابن مجاہد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں محمد ابن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا. ابن مجاہد محمد ابن سلام بیکندی یہ اس کی مجلس میں گیا. تو کہتے مجھے محمد ابن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں آپ کو ایک بچہ دکھا دیتا جس کو 70,000 حدیثیں حفظ ہیں. بچے سے مطلب اتنا وہ نہیں، لیکن کم عمر کا مقصد نا. تو اس کہتے ہیں مجھے تو بڑا شوق پیدا ہو کہ نو عمر لڑکا ہے اور اس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں. تھوڑی دیر پہلے یہاں سے نکلا تو کہتے ہیں میں نکلا اس کی تلاش میں. اس کی تلاش میں نکلا تو راستے میں مجھے ملا تو اس نے کہا یہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے یہ بات پوچھی کہ آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ اس نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر 70,000 حدیثوں میں سند کے اندر جتنے راوی ہیں، ہر راوی کا میلاد اور اس کی وفات اور اس کی زندگی کے متعلق کچھ خاکہ، کوئی خاص واقعہ یہ بھی ذہن میں ہے. یعنی ہر راوی، اب 70,000 حدیثوں میں آپ لے لو سندیں، تو سندوں میں راوی، تو ہر راوی کا یعنی ان کے موالید اور وفیات یہ، اور ساتھ میں کوئی ایک آدھ واقعہ بھی ذہن میں ہے. پھر کہتا ہے کہ وہ حدیث جو مجھے یاد ہے 70,000 حدیثوں میں سے، ہر حدیث کے لیے مجھے اس کے مطابق آیات بھی مستحضر ہوتی ہے. کہ وہ حدیث میں کوئی مسئلہ ہے نا، تو وہ مسئلہ قرآن مجید کی کس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اس کا معنی وہ استنباط جو رب العالمین نے ان کو دیا تھا اس وقت سے. حافظے کو آپ دیکھو 70,000 تو آیتیں نہیں نا، لیکن ایک آیت سے 1000 مسئلے بھی نکلتے ہیں. یہ بھی نکل رہا، یہ بھی. تو حدیثوں کے حساب سے، اس ہر حدیث کے حساب سے مجھے اس کے استشہاد کے لیے آیت بھی پیش کر سکتا ہوں. اور پھر اگر وہ کسی صحابی سے
وہ ہے تائید وائد اس کی یعنی تائید کی ضرورت ہے آثار وغیرہ کے لیے، تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ مجھے میرے ذہن میں ہے۔ اور اس بات کی تائید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے ساتھی نے بھی کی ہے، جو ساتھی بھی ہے اور اس کا شاگرد بھی ہے، امام ابو حاتم الوراق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوراق وغیرہ یہ اس کو جانبین کیا کرتا تھا، لکھتا تھا سارا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے حدیثوں کا شمار شروع کیا، ایک فلاں 2 3 4، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح گنتا کہ 2 لاکھ حدیثوں کی گنتی اس نے کی۔ تو اور کس چیز سے؟ جیسے آپ آیتیں ہوں آپ کے پاس نا، آپ آیتوں کی گنتی نہیں کر سکتے، نہیں آیت فاتحہ فلاں فلاں، یہ تو آپ کو یاد ہے نا، تو ان کو وہ حافظ الحدیث کہلاتے تھے، ان کو یاد ہوتا تھا۔ جو یاد ہو تو یاد کے لیے تو آدمی یاد سے گنتی کر رہا ہے۔ جب اس نے گنتی کی تو گنتی کے بعد کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اتنے حدیث آپ کے ذہن میں ہے، تو کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بفضل اللہ، اگر کوئی شخص مجھ سے صرف نماز کے بارے میں پوچھے تو ابھی اس کو 10,000 حدیثیں میں سنا دوں نماز کے بارے میں، یعنی ایک ایک مسئلے پر، یعنی ایک رب العالمین نے ایک خزانہ ان کے اس میں رکھا ہوا تھا۔ اس لیے امام ابو زرعہ الدمشقی رحمہ اللہ، امام ابو زرعہ دمشقی رحمہ اللہ وہ شخص ہیں کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل، جنہوں نے 7 بر اعظم کا وزٹ کیا ہے مسند احمد لکھنے کے لیے، امام احمد بن حنبل نے 7 بر اعظموں کا، 7 بر اعظم ہے دنیا میں، ان کا وزٹ کیا ہے، یعنی اس کی چھان بین کی، وہاں اساتذہ کے پاس، علماء کے پاس گیا، اس سے یہ کتاب لکھی ہے کہ عجیب آدمی ہے امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ والجماعہ۔ یہ خود ابو زرعہ دمشقی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بغداد کے پل پر اس جیسا شخص نہیں گزرا۔ بغداد کے اندر 2 دریا ہیں نا، حدیث میں جو آتا ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول نے 4 وہ نہریں دے گی، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر، تو وہ 2 کا تعلق پھر نیل و فرات، تو وہ بغداد کے اس دریاؤں پر پل ہے، وہ پل سے آدمی اندر گزرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس پل پر ابو زرعہ دمشقی جیسے شخص نہیں گزرا۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اپنا ان کا قول ہے، ان کا فرمان ہے۔ آپ اس سے ابو زرعہ دمشقی کے اس کو سمجھ سکتے ہو، ہاں؟ اور 4 حفاظ الدنیا 4، ان میں سے ایک ہے ابو زرعہ دمشقی، دنیا میں 4 حفاظ ایک یہ ہے۔ یہ ابو زرعہ دمشقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت من آیات اللہ، یہ حفظ میں اور بصیرت علم میں آیت من آیات اللہ، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بڑی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، جسے چاہے فضل خداون کے میسر شود، خواندہ و ناخواندہ برابر شود، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو رب العالمین دے دیتا ہے، اس کی دین ہے، رب العالمین کی قدرت ہوتی ہے۔ علامہ حاشد ابن اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کی ایک مجلس میں تھے، اور بصرہ کی مجلس میں لوگ لکھا کرتے تھے۔ یہ علماء کرام کا طریق ہے، انہیں لکھنا، یہ لکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لکھنا تو کتابت اللہ کے رسول نے خود بھی فرمایا ہے۔ وہ ترمذی کی حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، یا ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول، اس نے حافظے کی کمی کی بات کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا استعن بالکتابہ، اس نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، آپ نے فرمایا استعن بالکتابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتابت سے کام لو۔ کتابت سے اس کے 2 فائدے ہیں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری 3 بار لکھی ہے، اس کا معنی لکھنے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، آپ جب لکھتے ہو نا تو دماغ میں یہ بیٹھتی، اس میموری میں بیٹھ جاتی ہے۔ دوسرا اگر بھول جاؤ تو دیکھو گے تو یاد آ جائے گی نہیں، کئی فوائد ہیں اس کتابت کے۔ تو علماء کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ لکھتے تھے۔ آج کل تو آسانیاں ہیں، آدمی ریکارڈ کرتا ہے، سنتا ہے نہیں۔ آج کل علوم کو حاصل کرنے کا جو ہے نا، رب العالمین نے بڑے اسباب وہ پیدا کر دیے، اتنے اسباب کی کوئی حد نہیں ہے۔ پہلے قلم کو تراشا جاتا تھا، کوئی کیا، کبھی کاغذ نہیں مل رہا، کبھی استاد نہیں ملا، کبھی کتاب نہیں مل رہا ہے، ایک ہی کتاب میں 8 طالب علم پڑھا کرتے تھے۔ ابھی سب کچھ ہاں، اور ایک ہی کتاب کے نسخے ہیں، اور جس کو اٹھاؤ تو کلک کرو، آپ کو کوئی بڑے بڑے مکتبے شاملے آئیں گے، یہ وہ نا، لیکن اس کو صرف پڑھنے سمجھنے کی وہ ہے، تھوڑا ٹائم دینے کا۔ علماء لکھتے جاتے تھے، یہ لکھتے نہیں تھے۔ امام بخاری یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بعض جگہوں میں ایسا، جیسے مثال کے طور پر وہ کسی مجلس میں چلے گئے، اس مجلس میں جو احادیث سنائی جا رہی ہیں
تو وہ احادیث ایسی کہ ان کو ویسے بھی ازبر ہیں، وہ پھر بھی سنتے تھے، تکرار قرار ہے نا، اذا تکرر، وہ سنتے تھے، جب سنتے تھے تو یار لکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے ویسے بھی یاد ہے مثلا. تو وہ جو ساتھی ہیں جو ان کو نہیں جانتے تھے خاص، انہوں نے تھوڑا سا اس پر ملامت کی کہ یار یہ لکھ نہیں رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کافی دن ہو گئے کچھ. اچھا، جب کافی دن ہو گئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ یار جب یہ تنگ آ گئے وہ ساتھیوں سے، تو ان کو قد اکثرتم علیہ فہاتوا ما عندکم، کہا تم نے مجھے بڑا پریشان کیا، لکھ نہیں رہا، تمہارے پاس کیا ہے دیکھو لاؤ. وہ کاپیاں انہوں نے نکالی تو انہوں نے زبانی کہا پہلے دن استاد نے یہ حدیثیں یہ بیان کی، دوسرے دن 10-15 دن کی حدیثیں 15,000 حدیثیں انہوں نے زبانی. تو وہ خود اپنی تصحیح کرنا شروع ہو گئے. جب انہوں نے کہا یار یہ تو وہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی تھی اس میں کتابت میں غلطی ہوتی ہے نا کوئی، تو وہ تصحیح کرنا شروع ہو گئے جلدی. تب جا کر ان کو پتہ چلا کہ یار یہ وقت ضائع کرنے کے لیے ایسا آیا ہوا شخص نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. ایک بار بصرہ میں گئے تو وہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ یار امام بخاری رحمۃ اللہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ دیکھنے آ گئے، طلباء علماء بھی. تو یہ کہ ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اب ان کی عمر اتنی تھی بھی نہیں. نماز پڑھنے کے بعد ان سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تکو بہت زیادہ سفر کی صحبت ہوتی نا، تو کہا پھر کل ضرور. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کل کا ٹائم مقرر ہو گیا. کل کا ٹائم مقرر ہو گیا تو کل جب سارے لوگ جمع ہو گئے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ تو سارے علماء و محدثین ہوئے ہیں، جیسے آپ لوگ تو محدثین الحمدللہ علماء و کتابیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں ساری، یہ تو آخری وہ ہے نا. تو کہا کہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ حدیثیں لکھواؤں گا جس کا تعلق آپ کے اس شہر کے ساتھ ہے، لیکن آپ کے پاس وہ حدیثیں نہیں ہیں. اس شہر کی حدیثیں ہیں، اس شہر کے روات ہیں، اس شہر کے اساتذہ ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ حدیثیں نہیں ہیں. آپ کے پاس لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارے شہر کی جیسے کراچی کے، ہم کہیں یار کراچی کے علماء اور ان کے پاس وہ چیز نہ ہو تو کراچی کی باتیں اور ان کے پاس، تو سارے لوگ حیران ہو گئے. تو پھر حدیثیں بنانا وہ شروع کر دی نا. حدثنا عبداللہ ابن عثمان قال حدثنا ابی عن شعبہ عن منصور. تو حدیثیں شروع کر دی. جیسے اس میں ایک حدیث انہوں نے بیان کی، انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ ایک عربی آیا، اس نے کہا ایک آدمی ہے کہ اس سے ان کی ملاقات نہیں، ان سے محبت ہے تو کیا ہوگی ان سے. قال المرء مع من احبہ. کہا یہ تمہارے پاس جو ہے نا اس طریق سے ہے، اس طریق سے نہیں ہے. جو میں نے بیان کی منصور کے طریق سے، منصور کے طریق سے نہیں، شعبہ کے بعد جو منصور ہے اس سند سے آپ کے پاس نہیں ہے. اب یہ بات کہ یہ حدیث اس کی یہاں کی ہے، یہاں کے راویوں کی ہے، ان لوگوں کے پاس ہے، لیکن اس سے نہیں ہے، یہ طریق نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں. وہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. یہ پوری مجلس تھی، کوئی ایک سند نہیں ہے. بطور مثال آپ کے سامنے میں نے ایک سند رکھی، بہت ساری احادیث اس طرح کی خاص نوعیت کی ان کے سامنے رکھی. یہ معلومات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، نہیں اس چیز میں دسترس تھی، مہارت. جس چیز میں آدمی لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کو اس میں کام کرتا ہے. بغداد گئے تو بغداد کے علماء نے تو بات سن رکھی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ بڑا دیا ہوا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے انہوں نے مجلس قائم کی. تو مجلس جب قائم کی، کہا ان کا امتحان لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حافظہ. تو انہوں نے 10 آدمی مقرر کیے اور 10 آدمیوں میں سے ہر آدمی کو 10 حدیثیں دی. مقلوب السند کا معنی ہے کہ ایک حدیث کی سند دوسرے کے ساتھ ملائی، اس کی اس کے ساتھ ملائی. ایک آدمی کے پاس 10 اس طرح کی حدیثیں، آپ نے یہ پیش کرنی ہے، ان کے سامنے رکھنا ہے، دوسرے کو تیسرے کو. مجلس منعقد ہوئی نہیں. وہ ایک آدمی اٹھا تو اس نے کہا حضرت یہ حدیث ہے اس طرح. تو آپ نے فرمایا لا اعرف. ہاں، دوسری پیش کی، تیسری پیش کی، 10 حدیثیں. آپ ہر ایک کے بارے میں یہ کہتے تھے لا اعرف. دوسرے نے، تیسرے نے، سب نے.
تو درمیان میں لوگ سوچنے لگے یار ایسے لوگوں نے کہا ہوا کہ یہ حافظ الحدیث ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کچھ ظاہر بین ہوتے ہیں نا، ظاہر بین ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جیسے کہ لا عارف ہر بار اس کے بارے میں کہتے لوگ کہتے ہیں پڑھا، اور جو اصل وہ تھے وہ سمجھ گئے. اس نے کہا اس میں کوئی نقطہ ہے، یہ جو کہہ رہے لا عارف ہو تو کمال، یہ سمجھ گیا ہے، یہ سمجھ گیا ہے. اور اس بات کو جب 10 سارے کے سارے پورا ہو گئے تو کہا کسی نے کچھ سوال کرنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بس یہ سوالات پہ آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو اس کو کہا فلاں. اب یہ کوئی ایک ایسا مجمع نہیں ہوتا تھا، ان کے مجمع میں 30,000 40,000 50,000 افراد جمع ہوتے تھے، کبھی اس سے زیادہ کبھی کم، یعنی ایک مجلس میں. اب اتنی بڑی مجلسوں میں ایک شخص کو پہچاننا جس سے پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہ مسئلہ ہے. اس کو کہا حضرت آپ اٹھ جاؤ، آپ نے پہلی یہ حدیث اس طرح پیش کی، اصل حدیث اس طرح ہے، دوسری حدیث آپ نے اس طرح پیش کی ہے اس طرح، تیسری ایسے پیش کی ہے اس طرح. انہوں نے تو مخلوق کی اس کو کیا تھا نا، قلب کیا تھا اس میں، آپ نے اس کو اصل کے ساتھ ملایا، پھر دوسرے آدمی کو اٹھایا، پھر تیسرے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر تعجب نہیں ہے کہ انہوں نے 100 صحیح حدیثیں پیش کی. وہ تو لاکھوں کے حافظ تھے، تو 100 صحیح حدیثوں کا پیش کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہر پہلی مجلس میں ہر آدمی کو پہچاننا، نئے آدمیوں کو ان کے نمبر یاد رکھنا، آپ پہلے یہ دوسرا یہ تیسرا ایسا، پھر ان کی احادیث ان کے نمبر یاد رکھنا، پھر وہ احادیث جو مقلوب تھی، جو انہوں نے مقلوب سند پیش کی تھی، وہ ذہن میں بیٹھ جانا ہے انہیں. کہتا یہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے اس میں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حافظت دیا ہوا تھا، حافظہ. اور اس لیے جہاں بھی ان کا امتحان لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا اس معاملے میں. سمرقند کے اندر اسی طرح کی ایک مجلس سمرقند میں منعقد ہوئی. سمرقند یہ ماوراء النہر کے علاقوں میں سے ایک بہت بڑا شہر ہے سمرقند. وہاں 400 علماء کی کمیٹی تھی. بغداد میں تو 10 علماء تھے نا، مجلس بڑی تھی لیکن کمیٹی وہاں 400 علماء کی کمیٹی ہے. اور 7 دن تک انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح مغالطہ دینا چاہا، اسی طرح. یعنی کچھ 700 علماء، یہ کوئی تعداد ہوتی نا، اور علماء ہیں اس وقت کے علماء تو بڑے بڑے جبال ہوتے تھے علم کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا ہوا تھا. تو 700 علماء، 400 علماء 7 دن تک. تو 4 ستے 7 چارے 28، آپ اس کو 28 پر ضرب دے دیں. مقصد یہ کہ اتنے افراد ہر روز 400 آدمی ایک دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر گویا کہ 7 دن 400 آدمی مغالطہ دے رہے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی انہوں نے جتنی کوشش کی نا، یہاں تک کہ وہ لوگ تک گئے، عاجز آ گئے ہیں. یعنی مقصد یہ کہ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا ہے. یہ اس میں ان کا جو مغالطے کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا، وہ امتحان لیا کرتے تھے. یہ امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات تو کوئی مسئلہ نہیں. امتحان امام بخاری نے باب باندھے نا، میں نے آپ کو کہا جو بیاس چھوڑا ہے، تو اس میں کیا ہے، کبھی اساتذہ کا امتحان ہوتا ہے اور کبھی طلباء کا امتحان ہوتا ہے. اور یہ یعنی اس دن صحیح بخاری ہم نے ثانی شروع کر دی اوپر نا بنات میں نے، تو بنات میں شروع کی تو ایک اسی طرح کا باب آیا. اور باب آیا تو میں نے طالبات سے پوچھا کہ یہ ان کو تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو بیاس چھوڑتے ہیں خالی جگہ، تو اس میں یہ مقصد ہوتا ہے اس کا وہ بناؤ. تو ایک طالبہ نے اس کا وہ عنوان مجھے بتایا، واللہ میرے ذہن میں حیران ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ کیا زبردست وہ اس نے عنوان بتایا نا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا مقابلہ ہے طلباء کے ساتھ، جیسے طلباء کہا ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے مقابلے کے طور پر تیاری کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، یاد رکھیں، خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں کا پیپر ایک ہوگا بخاری کا، خاص کر پیپر بخاری کا ایک، جیسے آؤٹ ہوتا نا آؤٹ، پیپر ایک ہی ہوگا. وہاں 10 بچیاں، یہاں آپ 8 ہو میرے خیال میں یا 9. چلو ایک اور ہو جائے گا، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک کے لیے 2 تو یہ
یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ بیاس کا اس نے وہ کیا نا کہ وہ میں نے کتابوں میں بھی وہ نہیں کیا استادوں سے بھی، خود بھی میں نے کہا یار کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی نا، اور یہ اس نے اس کا وہ عنوان باندھا کہ یہ اس میں یہ اس باب اس بیاض میں یہ عنوان ہے، یہ بن سکتا ہے. چلو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات.